بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز طلبہ کرام، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور دین اسلام کی برکتیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ ظاہر فرمائے۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ مضمون اردو میں کل کی مناسبت سے، جو کہ ہمارا یوم آزادی کا دن ہے، جو کہ ہر سال پاکستانی قوم 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتی ہے، اس کو مناتی ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں نے ایک تخلیقی لکھائی میں عنوان لیا ہے پیارا پاکستان۔ ایک مضمون اور ہم کر رہے ہیں جو کہ اس اہم موقع کے اعتبار سے ہے، جس کا عنوان ہے پیارا پاکستان۔ تو پیارے پاکستان کے حوالے سے، پیارے پاکستان سے متعلق ہم بنیادی اہم باتوں کو مضمون کی صورت میں انشاءاللہ سیکھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوں گے اردو زبان کی محبت، اس کے سیکھنے کے مراحلوں، جتنے بھی مرحلے ہیں اس میں آسانیاں، اور اس کی اہمیت بھی اللہ پاک سے مانگ رہے ہوں گے، اور اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اس ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہوئے انشاءاللہ مصروف عمل ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی عزیز طلبہ کرام، اب آپ لوگ اپنی اسکرین پہ سلائیڈ نمبر 2 دیکھ رہے ہیں بیٹا، ماشاءاللہ سے دیکھیں۔ اس میں میں نے آپ کو جس طرح پچھلی تخلیقی لکھائی میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمیں کسی بھی شخصیت یا ملک سے متعلق اہم پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اور ان پوائنٹس کو ہم اپنی جو ہے وہ حاصل کردہ معلومات جو ہیں، پھر ان کے ذریعے سے ہم مضمون کی ایک صورت بناتے ہیں۔ تو مضمون کو، جس کا عنوان ہے پیارا پاکستان، ٹھیک ہے، ہمارا پیارا وطن پیارا پاکستان، بذریعہ تخلیقی لکھائی آج ہم اس اہم جو ہے وہ موقع کے اعتبار سے انشاءاللہ کریں گے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اب آپ لوگ اسکرین پہ ماشاءاللہ سے سلائیڈ نمبر 3 جو ہے بیٹا دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نے موقع محل کے اعتبار سے کچھ پکس بھی پیسٹ کی ہیں، ٹھیک ہے، تصاویر کو چسپاں کیا ہے، اور بیٹا دیکھیں جو عنوان ہے وہ کیا ہے، پیارا پاکستان، اور دیکھیں اس میں جو 6 اہم باتیں وطن عزیز سے متعلق لی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلے لکھا ہے یوم آزادی۔ یوم آزادی، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کے معنی ہیں دن، اور آزادی مسلمانوں کے نزدیک جو معنی وہ ہیں خود مختاری، خود مختاری، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے دائیں جانب لکھا ہے اسلامی ملک، اسلامی ملک، اور اس سے نیچے لکھا ہوا ہے جو میں نے مختلف یعنی یہ سب سیم شیپس ہیں لیکن کلر ڈیفرنٹ ہے، اس میں لکھا ہے قومی زبان، ٹھیک ہے بیٹا، کیا ہے قومی زبان، اور اس سے یعنی پیارا پاکستان کے نیچے لکھا ہے مکمل نام، یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے پاکستان کا مکمل نام کیا ہے، صحیح ہے۔ اور بیٹا یوم آزادی کے بائیں طرف لکھا ہے عظیم رہنما، عظیم رہنما، اس کو تھوڑا ملا کر میں نے لکھا ہے، علیحدہ لکھنا بھی درست ہوتا ہے رہنما کو، اور اس سے نیچے لکھا ہے قومی شاعر، قومی شاعر، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے اہم نکات کو ہم ذریعہ بنا کے انشاءاللہ آج اپنے مضمون کی تکمیل کریں گے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ آن لائن کلاسز کے وقت اس میں مکمل پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کی شرکت انتہائی ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ پیارے محترم طلبہ کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو جو ہے مکمل توجہ سے اور دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جب آپ لوگ جو ہے وہ اپنی قومی زبان کو سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میرے پیارے بچوں، دیکھیں تخلیقی لکھائی میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے یوم آزادی۔ یوم کہتے ہیں دن کو، جو کہ میں ابھی بتا چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے بھی، آزادی کہتے ہیں خود مختاری، یعنی جو ہے یوم آزادی کہتے ہیں وہ دن جس دن جو ہے مسلمانوں، بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن ملا، ٹھیک ہے بیٹا، اور وہ جو ہے انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی سے اللہ پاک نے ان کو نجات عطا فرمائی، ٹھیک ہے میرے بچے۔ تو یہاں پر جملہ یہ کیا لکھا گیا ہے،
کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک کس دن وجود میں آیا. آزاد مسلمان ہوئے تھے, ٹھیک ہے بیٹا, آزادی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی اور پاکستان, ملک پاکستان وجود میں آیا تھا. تو پہلا جملہ غور سے دیکھیے, میں پڑھ رہا ہوں. پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا. اب ہم نیکسٹ ایڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. میرے پیارے بچوں, اب آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ سلائیڈ نمبر 5 پر موجود ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, ہم سلائیڈ نمبر 5 کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا جو پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے اسلامی ملک. اسلامی ملک وہ ملک کہلاتا ہے جس کی بنیاد دین اسلام پر رکھی گئی ہو, جس کی بنیاد جیسے پاکستان کی رکھی گئی تھی نا, کہ یہاں بر صغیر کے مسلمان مکمل آزادی کے ساتھ, مکمل خود مختاری کے ساتھ دین اسلام پر عمل کر سکیں, ان پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو. ٹھیک ہے بیٹا, تو جملہ غور سے پڑھیے جو نمبر 2 ہے کہ پیارا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. پیارا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. جزاکم اللہ خیر. اب ہم نیکسٹ ایڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. محترم طلباء کرام, اب آپ لوگ اسکرین پہ ماشاءاللہ سلائیڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں بیٹا, سلائیڈ نمبر 6, اور اس کا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے قومی زبان. یعنی قومی زبان ہماری کیا ہے؟ مادری زبانیں تو مختلف ہوتی ہیں نا, ایک ملک میں بولے جانے والی کئی زبانیں ہوتی ہیں, لیکن اس ملک کی قومی زبان کون سی ہے؟ تو ہمارے ملک پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ وہ ہے اردو. اب جو ہے جملہ جو میں نے لکھا ہے وہ اس پہ غور کیجئے. پیارے وطن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. مکمل دلچسپی سے کلاس میں موجود رہیے. محترم طلباء کرام, پیارے بچوں, دیکھیے اب جو ہے سلائیڈ نمبر 7 میں مکمل نام کی ہیڈنگ ہے. مکمل نام اوپر شیپ میں لکھا ہوا ہے, جیسے اس سے پہلی سلائیڈز میں جو ہے نا پہلے لکھا تھا یوم آزادی, اسلامی ملک, قومی زبان. اب یہ مکمل نام دیکھیں, یعنی پاکستان کا صرف نام جو ہے پاکستان نہیں ہے, یہ لفظ کا نہیں ہے, بلکہ پاکستان کا مکمل نام کیا ہے؟ وہ ہے, دیکھیں میں ابھی بتاتا ہوں, پوائنٹ کو پڑھیے اور پہلے غور سے سنیے پھر انشاءاللہ پڑھیے بھی. ہمارے پیارے وطن کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارے پیارے وطن کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. عزیز طلباء کرام, اب آپ لوگ سلائیڈ نمبر 8 جو ہے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اپنی دلچسپی بھی مکمل رکھیے, توجہ بھی مکمل رکھیے, کسی اور کام میں مشغول نہ ہوں. اچھا دیکھیں, اس میں جو اہم پوائنٹ ہے, جو اہم بات ہے سلائیڈ نمبر 8 میں, وہ یہ ہے تخلیقی لکھائی. جو ہمارا مضمون چل رہا ہے اس میں ہے قومی شاعر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, قومی شاعر. ٹھیک ہے, شاعر کہتے ہیں شعر کہنے والے کو, جو اشعار کہتا ہے اور پھر اس سے وہ جو ہے وہ اشعار کی جو مختلف صورتیں ہیں وہ اس کو کہتا ہے, اور تحریری شکل میں بھی ملتے ہیں ہمیں. تو ہمارے ملک پاکستان کے قومی شاعر, جملہ پڑھیے اور سنیے. پاکستان کے قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال ہیں. پاکستان کے قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال ہیں. یہ لفظ جناب ادب کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی اہم شخصیت کے بارے میں. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فی علمک. محترم طلباء کرام, میرے پیارے بچوں, اب آپ لوگ اسکرین پر آخری سلائیڈ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفویض کار ابھی دینا ممکن نہیں, کیونکہ ایگزامز جو ہیں وہ قریب ہیں اور اس کی تیاری میں آپ لوگ مشغول ہیں. تو مزید ہوم ورک دینے سے بہتر ہے کہ آپ پچھلا کام جو ہے اس پہ غور کریں کہ کتنا کام مکمل ہے الحمدللہ اور کتنا نام مکمل ہے استغفر اللہ. اس کو مکمل کرنے کی
جلد سے جلد کوشش کریں تاکہ جو ہے آپ امتحان میں بہترین مارکس لے کے نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں انشاءاللہ. تمام بچے بھائی انشاءاللہ پوزیشن لینے کی کوشش کرنی ہے. اچھا میرے پیارے بچوں، آخری سلائیڈ میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ عظیم رہنما. عظیم رہنما، رہنما کہتے ہیں راہ دکھانے والا اور راستہ دکھانے والا، اور عظیم رہنما وہ ہوتا ہے جو عزت دار ہو، جو لوگوں کو اور جو ہے چاہیے لوگ جس قوم نسل کے ہوں ان کو صحیح راستہ دکھائے. تو ہمارے قوم کی سب سے رہنماؤں میں سب سے عظیم رہنما، سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ ہے جناب محمد علی جناح صاحب کی. ٹھیک ہے، جن کا لقب ہے قائد اعظم. ٹھیک ہے، محمد علی جناح ان کا نام ہے، اور ان کو جو لقب دیا گیا وہ قائد اعظم کا دیا گیا. ٹھیک ہے، بر صغیر کے مسلمانوں نے دیا. تو پیارے بچوں اب جملہ یہ ہے وطن عزیز پاکستان. ٹھیک ہے، ہمارا جو وطن ہے وطن عزیز پاکستان کے عظیم رہنما، عظیم رہنما جناب محمد علی جناح ہیں. جناب محمد علی جناح ہیں جن کا لقب قائد اعظم ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب یہاں ہمارا آج کا جو ہے وہ سبق جو کہ اردو قواعد پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے، اور مضمون عنوان پیارا پاکستان پر موقع محل کی مناسبت سے میں نے اس کو جو ہے بنایا بیٹا. میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ لوگ اس کو خوب انجوائے کر کے سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.